السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے یو ایم نیٹ ورک میں۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر طارق ایوبی صاحب جڑے ہیں اور ہم آج ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے ایک بہت ہی حساس موضوع پر، جو پوری دنیا میں جس نے فتنہ برپا کر دیا ہے، اور آپ سمجھ رہے ہوں گے میرا اشارہ فرانس کی طرف ہے، میکرون صدر کی طرف ہے، جنہوں نے آزادی اظہار اور فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ ایک فتنہ برپا کر دیا ہے پوری دنیا میں۔ ہم اس کے اسباب، سدباب اور مسلمانوں کی اس میں کیا ذمہ داری ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں پہ ہم آج بات کریں گے ڈاکٹر طارق ایوبی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا استقبال ہے نیٹ ورک میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ظاہر سی بات ہے، آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ سے وہ فرانس کے بارے میں ہے، اور جو ایک فتنہ برپا ہو گیا ہے اس کے بارے میں ہے۔ سیدھا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ صدر میکرون کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، جنہوں نے فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ ایک پوری دنیا میں برپا کر دیا ہے فتنہ، اور ایک بڑی لارجر پاپولیشن کو کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا ہے، اور ناٹ اونلی سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا ہے بلکہ ان کو برانگیختہ کیا ہے کسی طرح کے ایکشن لینے پر۔ آپ کی رائے جاننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، صدر میکرون کے بارے میں جو بات ٹرکش پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان نے کہہ دی ہے، وہ بہت ہی مختصر اور بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس سے پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی ہے۔ فرانس میں بہت سی کمیونٹیز بستی ہیں۔ مثلاً ایک کمیونٹی وہاں جیوز کی رہتی ہے، ایک کمیونٹی وہاں مسلمانوں کی رہتی ہے۔ آئی تھنک کہ 8.8% مسلم پاپولیشن فرانس میں ہے۔ نارتھ افریقہ سے آئے ہوئے یہودی بھی وہاں بسے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کے کسی اخبار نے ہولوکاسٹ کے کارٹون کا مقابلہ کروایا تھا، اور اس میں فرانس کے بعض لوگوں نے حصہ لیا تھا، جس پر فرانس پولیس نے اسے گرفتار کیا تھا اور سزا دی تھی۔ لیکن اس کے برخلاف 8.8% مسلم پاپولیشن فرانس میں موجود ہے، اور پھر دنیا میں اربوں کی آبادی مسلمانوں کی ہے، اور حکومتی سطح پر یہ فرانس کی طرف سے حرکت کی گئی کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے خاک کو پبلک ڈومین میں لایا گیا، اور پبلک پلیسز پر ان کی رونمائی کی گئی۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اس کا جو ذہنی دیوالیہ پن ہے، اس کا جو اخلاقی دیوالیہ پن ہے، اس کے دل کے اندر جو عناد بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، تعصب بھرا ہوا ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ اس کا فریڈم آف اسپیچ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا تعلق تو بس یہ ہے قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ ان کے منہ سے یہ غلاظت جو نکل رہی ہے، یہ ان کے دلوں میں چھپا ہوا بیر ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، عداوت ہے، تعصب ہے، عناد ہے، اسلام دشمنی ہے، اسلاموفوبیا ہے۔ اور یہ تو جو منہ سے نکل رہا ہے بہت کم ہے، دلوں کے اندر جو چھپا ہوا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جہاں تک فرانس کا مسئلہ ہے، تو آپ صلیبی جنگوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے، اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے خلاف جو ریشہ دوانیاں مغربی ملکوں کی رہی ہیں، ان میں فرانس کا کردار اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ اسلام دشمنی میں آپ کو فرانس سب سے سر فہرست نظر آئے گا، پوری اس کی تاریخ ہے۔ آج بھی میکرون ایک جو ایکسٹریمسٹ لابی ہے، ایکسٹریمسٹ جو لابی ہے مسیحیوں کی، صہیونیوں کی، ان کو خوش کرنے کے لیے سیاسی اعتبار سے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے میکرون نے یہ حرکت کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس سلسلے میں اس کی وجوہات اور اسباب اور اس طرح کے واقعات کیوں پیش آتے رہتے ہیں؟
ظاہر سی بات ہے ہم نے 2006 میں وہ ایک کارٹون کی شکل میں فرانس کے چارلی ہیبڈو کا جو پیش آیا اس سلسلے میں ہم نے دیکھا، اس کے بعد مستقل ایک ٹرینڈ سا بن گیا یورپین کنٹریز کی طرف سے کہ وہ اس طرح کی کچھ نہ کچھ ریشہ دوانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے رہتے ہیں. اس کی کیا وجوہات بنتی ہیں؟ کیا کوئی سیاسی مفادات بھی وابستہ ہوتے ہیں ان لوگوں کے؟ ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی مذہبی ان کا تعصب ہے، ایک تو وہ اس سلسلے میں کار فرما ہوتا ہے، اور اسلام دشمنی اور مسلمانوں کو ستانا اور مسلم دنیا میں ایک ہیجان بپا کرنا، ایک تو یہ ان کا مقصد اس سے حاصل ہوتا ہے. دوسرے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی ان کو اس کا بینیفٹ ملتا ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ان کو اس کا پولیٹیکل بینیفٹ ملتا ہے. میکرون نے اس وقت جو کیا ہے، ظاہر ہے کہ جو میں نے پہلے ہی آپ سے پہلے سوال کے جواب میں یہ بات کہی کہ جو ایکسٹریمسٹ لابی ہے، مسیحی دنیا ہو، یہودی دنیا ہو، اس میں ان چیزوں کی بڑی قدر افزائی ہوتی ہے، اور جن کا تھوڑا بہت بھی اپنے مذہب سے کچھ تعلق باقی رہ گیا ہے وہ بہرحال اس کی نندا کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں. اس موقع پر بھی آپ دیکھیے تو مسیحی دنیا کے ایک طبقے نے باقاعدہ جو ہے وہ میکرون کے اس اقدام کی مذمت کی ہے اور اس کی مخالفت کی ہے. اس کا اسلاموفوبیا سے بھی ایک بڑا تعلق ہے جو پوری دنیا میں نظر آتا ہے، خاص طور سے فرانس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی پاپولیشن ہم کی طرف کی جا رہی ہے، وہاں ہر روز مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. کیا یہ بھی اس کا سبب ہے؟ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو اسلام کے متعلق روکنے کے لیے، اسلام کے مطالعے سے روکنے کے لیے، اور جو اسلام کو لوگ قبول کرتے ہیں اور اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس سے دور رکھنے کے لیے بھی اس طرح کے ایشوز کو اٹھایا جاتا ہے. لیکن نادانوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جب وہ اس طرح کے ایشوز کو اٹھاتے ہیں تب عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ اسلام کے مطالعے کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں خاص جو رول ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا ہوتا ہے. مسلمان اگر پیشنس سے کام لیں، مسلمان اگر صبر سے کام لیں اور پازیٹیولی ایسے موقع پر پازیٹیولی اپنی بات کو رکھیں تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اب کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ آخر یہ کون سی قوم ہے جس کو اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اتنی محبت ہے، اور ہونا بھی چاہیے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو یہ محبت ہونا چاہیے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کون سی قوم ہے جس کو اتنی سی بات برداشت نہیں ہے. احتجاج کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں وہ سارے طریقے اپنائے جا رہے ہیں. اس کے نتیجے میں لوگ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو، آپ کی بایوگرافی کو جاننے کی اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے والا آپ کی سیرت سے متاثر نہ ہو، یہ ممکن نہیں. تو وہ جس اسلاموفوبیا سے ڈراتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ انہی کے خلاف وہ وار جاتا ہے. البتہ ایسے مواقع پر جو بے اصولی یا غیر قانونی قسم کی واردات ہو جاتی ہیں، اس سے وہ یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں جس بات سے ڈرا رہے ہیں وہی بات پیش آ رہی ہے. ظاہر سی بات ہے اس طرح کے واقعات جانے انجانے میں پیش آ جاتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ ملتا ہے. تیسری چیز ہم یہاں ایک چیز اور جاننا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب کہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا جس طریقے سے پیش کی جانی چاہیے تھی اغیار کی جانب، یا تمام تر جو اس پہ کام ہونا چاہیے تھا، کیا اس پہ کام نہیں ہو سکا اور ہم اس کو پیش کرنے سے قاصر رہے، جس کی وجہ سے بھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نادار لوگ گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، ناانجار لوگ؟ دیکھیے ایک بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات گرامی کو لے کر کے، آپ کی سیرت کو لے کر کے، آپ کی ازدواجی زندگی کو لے کر کے، آپ کے غزوات کو لے کر کے جو ایشوز اٹھائے گئے اور جو اعتراضات کیے گئے، جو سوالات پیدا کیے گئے، یہ ناواقفیت کی بنیاد پر نہیں ہوا۔ مستشرقین نے آپ کی سیرت سے متعلق جو سوالات پیدا کیے، جو شبہات پیدا کیے، ان کا تعلق علم سے ہے، ان کا تعلق نالج سے ہے، ان کا تعلق ریسرچ سے ہے۔ انہوں نے آپ کی سیرت کو پڑھا، سمجھا، پھر اس کو توڑا، پھر اس کو مسخ کیا، پھر اس میں تعویل کی، پھر اس میں تحریف کی۔ جی، اس کا تعلق ناواقفیت سے نہیں ہے۔ اہل کتاب کے متعلق قرآن مجید کا یہ کہنا ہے کہ تورات و انجیل میں نبی پاک علیہ السلام کی جو خصوصیات اور صفات اور شناخت اور علامات بیان کی گئی ہیں، ان کی وجہ سے اہل کتاب نبی پاک علیہ السلام کو ایسے جانتے تھے جیسے کہ وہ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ یعرفون کما یعرفون ابناءہم۔ جی، تو یہ ناواقفیت کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ سوچی سمجھی منصوبہ بندی اور منصوبہ سازی کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا بیڑا خود مستشرقین نے اور انٹیلسٹ نے اٹھایا تھا اور پورا لٹریچر تیار کیا، حضور پاک علیہ السلام کی ایسی تصویر کشی کی کہ آپ ایک بڑے جنگجو تھے اور آپ نے کسی کو مارا، کسی کو دبایا، کہیں پر قبضہ کیا، اور آپ نے جو نسل تیار کی وہ نسل جنگجوؤں کی نسل تھی، لٹیروں کی نسل تھی۔ یہ انہوں نے تاثر دیا اپنے لٹریچر سے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہی میں انصاف پسند اہل علم بھی پیدا ہوئے، جنہوں نے خود ان اعتراضات کو کھنڈم بھی کیا اور صحیح اور منصفانہ تحقیق پیش کی، صحیح صورتحال سامنے رکھی۔ یہ جو اعتراضات عام طور پر ہوتے ہیں، یہ مسلم دنیا میں ہیجان بپا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کا ناواقفیت اور جہالت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، آپ کے سوال کا جو تعلق ہے وہ بھی ریئلٹی سے تعلق رکھتا ہے، حقیقت سے تعلق رکھتا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ قرآن مجید کا جس طرح سے ہم مسلمانوں کو تعارف پیش کرنا چاہیے، سیرت نبوی کا جس طرح سے ہم مسلمانوں کو تعارف پیش کرنا چاہیے اور غیروں کے یہاں جس طرح سے اسے انٹروڈیوس کرانا چاہیے، ہم اس میں ٹوٹلی ناکام رہے ہیں، ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ آپ فرانس کو جانے دیجئے، ہندوستان میں ہزاروں سال سے ایز اے لارجر کمیونٹی مسلمان بستے ہیں، لیکن کیا مسلمانوں نے اسلام کے اخلاقی نظام سے لوگوں کو واقف کرایا؟ کیا مسلمانوں نے اسلام کا جو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا جو اخلاقی پہلو ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا جو تربیتی پہلو ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا جو پہلو ہے، غزوات میں نبی پاک علیہ السلام کا جو جذبہ رحم ہے، نبی پاک علیہ السلام کی جنگ کے سلسلے میں جو ہدایات ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی قیام امن کے لیے جو کوششیں ہیں، کیا ان ساری چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا؟ کیا اس طرح سے لٹریچر تیار کر کے لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچایا گیا؟ بلا شبہ سیرت پر بڑا کام ہوا ہے، لیکن کیا سیرت پر چھوٹے چھوٹے کتابچے تیار کیے گئے ایک ایک پہلو کو لے کر کے؟ مثلا عدل، مساوات، انصاف، جی چھوات اور ذات برادری کو آپ نے کیسے ختم کیا، جو خاندانی نظام ہے اس کو آپ نے کیسے مستحکم کیا، پڑوسیوں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق اور جناب والا والدین کے حقوق اور جانوروں کے حقوق، یہ سارے سیرت کے پہلو ہیں۔ کیا ان پہلوؤں پر چھوٹے چھوٹے کتابچے مختلف زبانوں میں تیار کر کے اور ان کو عام کرنے کی کوشش کی گئی؟
کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین؟ بہت ہی بیسک سا کوسچن ہے. قرآن مجید کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کیا دنیا کو مسلمان یہ بتانے میں اب تک کامیاب ہو سکے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرسی تھے، آپ ایک رحمت سراپا رحمت بنا کر اتارے گئے تھے دنیا کی تمام مخلوقات کے لیے؟ دنیا یہ کیوں اب تک سمجھتی ہے کہ محمد صرف مسلمانوں کے پروفٹ ہیں؟ دنیا کو اس حقیقت سے کیوں نہیں واقف کرایا گیا کہ محمد ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اتارے گئے تھے، محمد سب کے نبی ہیں؟ یہ ایک بنیادی سا میسج ہے، بہت بنیادی سی بات ہے جس سے اب تک لوگوں کو صحیح طور پر واقف نہیں کرایا جا سکا ہے. تو عوامی سطح پر اس طرح کے جب مسائل ہوتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارا قصور ہے، ہم نے نہیں پہنچایا. لیکن ریاستی سطح پر اور صحافتی سطح پر جب اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو یہ ایک منصوبہ سازی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ مثلا ایک میگزین اگر کوئی خاکہ شائع کر دے، سب سے زیادہ مسلمان پھر اس کو شیئر کرتے ہیں، سب سے زیادہ مسلمان اس کے مفاد کو، مادی مفاد کو، مالی مفاد کو فائدہ پہنچانے کے لیے سب سے زیادہ اس کے معاون مسلمان بنتے ہیں. تو جو ان کا مادی فائدہ ہوتا ہے، جو ان کا سیاسی فائدہ ہوتا ہے، جس شہرت کے وہ طالب ہوتے ہیں، وہ انہیں مل جاتی ہے. وہ جہالت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، وہ ناواقفیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، وہ ان کی منصوبہ بندی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے تمام تر پہلوؤں پہ نظر ڈالی کہ ہمیں سیرت کے تمام تر پہلو جو ہیں، اخلاقی پہلو ہے، اس کے علاوہ غزبات اور وغیرہ وغیرہ تمام تر پہلوؤں کو پیش کرنا چاہیے. میں یہاں سے ایک چیز اور آپ سے پیش کرنا جاننا چاہوں گا کہ پھر اس طرح کے جب واقعات پیش آتے ہیں تو ایک پازیٹیو ری ایکشن کیا ہو سکتا ہے ایک مسلمان کا، یا اس کے علاوہ کوئی بھی؟ ظاہر سی بات ہے کسی کا بھی فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ کنڈیمنیشن کرنا، ریلیجیس پرسنالٹی ہو جس کو لوگ فالو کرتے ہوں، تو کسی بھی ایک عام آدمی کا یا مسلمان کا فریڈم، یہ اس کے تئیں کیا ری ایکشن ہونا چاہیے، ایک پازیٹیو ری ایکشن کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، فریڈم آف اسپیچ کا تو بالکل بھی آپ استعمال نہ کیجئے. یہ مغربی جمہوریت کا ایک دوغلا نعرہ ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی فرانس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے فریڈم آف اسپیچ کا حوالہ دے کر کے تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر مسلمان میکرون کی شخصیت کو لے کر کے کوئی کمنٹ کر دے تو وہاں فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ ساری کی ساری دھری رہ جاتی ہے اور پوری مغربی دنیا چیخنے لگتی ہے، چلانے لگتی ہے. میں دیکھا اردوغان نے ایک سینٹنس ہی تو کہا. ظاہر ہے کہ فریڈم آف اسپیچ آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ کسی کی ماں کو گالی بکنے لگیں، کسی کے باپ کو گالی بکنے لگے، کسی پر آپ کو الٹے سیدھے الزامات لگانے لگیں. فریڈم آف اسپیچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نظریے کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کے باپ کا کارٹون نہیں بنا سکتے ہیں. فریڈم آف اسپیچ آپ کو حد کے عزت، انسانیت کی تذلیل، مقدسات کی تذلیل کی اجازت نہیں دیتا ہے. فریڈم آف اسپیچ اگر آپ کو اس کی اجازت دیتا تو عدالتوں میں حد کے عزت کے مقدمے نہ قائم ہوتے، حد کے عزت کے نوٹس نہ بھیجے جاتے. تو فریڈم آف اسپیچ کی ایک لیمیٹیشنز ہیں، ان لیمیٹیشنز کو فالو کرنا چاہیے. لیکن مغربی دنیا فریڈم آف اسپیچ کا حوالہ بس وہیں دیتی ہے جہاں اس کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، اور یہ اس کے جتنے بھی نعرے ہیں ان سب کا دوغلا پن ہے. مساوات ہو، انصاف ہو، حقوق انسانی ہو، جتنے بھی اس کے نعرے ہیں وہ سب ایسے ہی دوغلے ہیں. مغرب کے لیے کچھ اور ہے، مشرق کے لیے کچھ اور ہے، مسیحیوں کے لیے کچھ اور ہے، مسلمانوں کے لیے کچھ اور ہے. یہ دوغلا پن بہت اچھی طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، اور انہی کے بیانات کی بنیاد پر، انہی کے بیانات سے، انہی کے عمل سے دلائل اخذ کرتے ہوئے شیخ صفر الحوالی نے المسلمون والحضارت الغربیہ میں ان کے دوغلے پن کو، ان کے گھناؤنے اور گندے چہرے کو واضح کیا ہے، جس پر آل سعود نے ان کو جیل میں ڈال دیا. بہرحال مسلمانوں کا ایسے موقع پر جو ری ایکشن ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ پازیٹیولی
یہ میسج کنوے کریں پوری عالمی برادری کو کہ مسلمان دنیا کی ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، ہر مصیبت کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت اور آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت اور آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت، اسی طرح سے قرآن مجید، اسی طرح سے جو مقدسات ہیں، مسلمہ مقدسات ہیں، جو ہماری حرمات ہیں، جو ہمارے مقدسات ہیں، ان میں کسی قسم ان پر کسی قسم کا کوئی حملہ ہو تو مسلمان اسے قطعاً برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ پازیٹیولی یہ میسج دینا چاہیے، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کی احادیث کو عام کرنا چاہیے۔ ایک بڑا طبقہ ہے نوجوانوں کا، فارغین مدارس کا خاص طور پر آپ کہہ لیجئے، اور وہ سوشل میڈیا صارفین کی فہرست میں آتا ہے، بلکہ فارغین مدارس تو ادھر کئی سالوں سے دیکھا گیا ہے کہ شاید ان کے پاس کام کم ہوتا ہے یا بے روزگاری زیادہ ہوتی ہے، تو ان کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گزرتا ہے۔ تو سوشل میڈیا پر جب وہ وقت گزارتے ہیں تو کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے چھوٹے چھوٹے جملوں میں، جوامع الکلم، انہ اوتیا بجوامع الکلم، کیا ان کو مختلف، کرناٹک کا ہے تو کرناٹک کی زبان میں، تمل ناڈو کا ہے تو تمل ناڈو کی زبان میں؟ سوال تو یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات اور آپ کی سیرت سے پورے سوشل میڈیا کو، ٹویٹر کو، انسٹاگرام کو، فیس بک کو بھر دینا چاہیے، لیکن کینیڈا میں بیٹھے ہوئے لوگ مدرسوں کی آپسی سیاست میں لگے رہتے ہیں، لندن میں بیٹھے ہوئے لوگ مولویوں کی چپکلش میں لگے رہتے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ مسلمانوں کے آپسی انتشار پر مضامین لکھتے رہتے ہیں، سیرت کے کتنے دروس ہوتے ہیں، احادیث کے کتنے ترجمے شائع کیے جاتے ہیں، سیرت کے کتنے پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے، کتنی ٹائم لائنز اور کتنے اکاؤنٹس آپ کو ایسے دکھتے ہیں جن میں روزانہ قرآن کی تعلیمات، نبی کی تعلیمات، سیرت کی تعلیمات اپنے علاقائی اور انٹرنیشنل لینگویجز میں عام کیے جاتے ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ موقع آیا، فرانس کو صرف برا بھلا اردو میں کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا، اصل جو میسج ہے، اصل جو ٹارگٹ ہے، اصل جو ہدف ہے، اس پر نظر ہونی چاہیے۔ اس وقت دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ مسلم کمیونٹی کیا ریئیکشن دیتی ہے۔ مسلم کمیونٹی کا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے کہ وہ نبی رحمت کی رحمتوں کو پیش کرے، وہ معلم اخلاق کے اخلاق کو پیش کرے، وہ داعی اسلام کی دعوت کو پیش کرے۔ یہ ریئیکشن ہونا چاہیے مسلم کمیونٹی کا، اور پازیٹیو ریئیکشن ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کا بہت سے لوگ ہیں جو کبھی اللہ کو گالی بکتے ہیں، کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بکتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے، لیکن مسلمانوں کو اس کی تعلیم نہیں دی گئی ہے کہ ان کی دیویوں کو، ان کے دیوتاؤں کو، ان کے اوتار کو، ان کے بھگوانوں کو گالی بکو۔ منع کیا گیا ہے مسلمانوں کو، قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمان جب نبی کی تعلیمات کو، قرآن کی تعلیمات کو، وحدانیت کی دعوت کو پیش کرتے ہیں تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا اظہار دیر سویر ہو، لیکن اظہار ہوتا ہے، متاثر ہوئے نہیں رہ پاتے ہیں۔ مسلمانوں کے غلبے اور مسلمانوں کے اپنی شبیہ کو درست کرنے اور اسلام کے غلبے کا واحد راستہ جو ہے وہ وہی ہے جس کا سبق سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے، اور وہ ہے دعوت۔ دعوت آپ کو سامنے بھی پیش کرنا ہے، دعوت آپ کو قول سے بھی پیش کرنا ہے، دعوت آپ کو کردار و عمل سے بھی پیش کرنا ہے، دعوت آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پیش کرنا ہے۔ یہ ایک مہم ہے جو مہم فرض کی گئی ہے پوری امت مسلمہ پر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس میں کتنا کام کر رہے ہیں۔ تو کیا آپ ڈاکٹر صاحب، ایک آخری سوال، اور ہم کتنا کام کر پائے ہیں، کچھ مطلب اور کس طرح سے اس کو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے سیرت پہ، اور کچھ چند پہلوؤں پہ اور اگر آپ کچھ روشنی ڈال سکیں کس طرح سے اور ہم کام کر سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا کا پہلو ادھر ہوا، کتابی پہلو کے بارے میں آپ نے بات کی، اور بھی دعوتی پہلو جیسا آپ نے ذکر کیا بھی، اور کس طرح سے ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں؟
دیکھیے محترم، ایک زمانے میں بعض ممالک کی طرف سے بڑی سرگرم دعوتی مہم چلائی گئیں افریقی ممالک میں، جن کا بڑا فائدہ دیکھا گیا، اور مختلف جگہوں پر پھر چیزیں بدل گئیں، نظریات بدل گئے، حکمراں بدل گئے، دعوت کے نام پر مسلک کی ترویج و اشاعت ہونے لگی اور مسلکی بحثیں چھیڑ دی گئیں، اور مغربی آقاؤں کے اشارے پر مسلمانوں کی صفوں میں مسلک کی اور نظریات کی بنیاد پر انتشار برپا کیا گیا۔ یہ سب کچھ ہوا جو ہماری تاریخ کا بڑا المناک پہلو ہے۔ حکومتی سطح پر دراصل مثلا سعودی عربیہ کو چاہیے تھا، اس کے یہاں تنظیم تھی رابطۃ العالم الاسلامی، اس کے ذریعے سے ان کو چاہیے تھا کہ بڑے پیمانے پر سیرت کے لٹریچر کی چھوٹے چھوٹے رسائل اور کتابچے، جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کیسی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، غلامی کا جو ایک تصور تھا اسلام نے دھیرے دھیرے اس کو کیسے ختم کیا، آزادی میں کیسے بدل دیا، جو ایک امیر و غریب کے درمیان امتیاز تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے اس کو کیسے ختم کر دیا۔ عربوں کے یہاں عورتوں کے حقوق نہیں تھے، صحیح پوچھئے تو آج تک اس سطح پر حقوق نسواں جو اسلام نے دیے ہیں کوئی نہیں دے سکا ہے، لیکن اس کی جس طرح وضاحت کی جانی چاہیے تھی اس طرح سے وضاحت عالمی منظرنامے پر نہیں کی جا سکی ہے۔ یہ کام حکومتوں کو کرنا چاہیے تھا، حکومتی سطح پر ہونا چاہیے تھا، جزیرۃ العرب کی یونیورسٹیز کو کرنا چاہیے تھا، ان کی یونیورسٹیز کے ذریعے سے ہونا چاہیے تھا، لیکن صورتحال بدل گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جزیرۃ العرب کا جو سب سے بڑا جزیرۃ العرب میں جو سب سے بڑا ہمارا مرکز عقیدت ہے سعودی عربیہ، وہ اس وقت فرانس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، امیر مکہ فرانس کے سفیر کا استقبال کر رہا ہے، دنیا فرانس کی مصنوعات کی بائیکاٹ کی بات کر رہی ہے، اور وہ سعودیہ ترکی کے بائیکاٹ کی بات کر رہا ہے، کیونکہ ترکی اس وقت اسلام دشمنوں کے مقابلے پر ہے، نشانے پر ہے، تو ترکی کو ان غداروں نے اپنے نشانے پر رکھ لیا ہے۔ تو یہ کام کرنا چاہیے تھا ان اسلامی حکومتوں کو جو اپنے آپ کو مملکت کتاب و سنت کہتی ہیں، مملکت توحید کہتی ہیں، انہوں نے نہیں کیا۔ ہم کس سطح پر کر سکتے ہیں؟ ہم سوشل میڈیا کی سطح پر کر سکتے ہیں۔ ہم نے آپ سے کہا اب اس وقت طباعت کا مسئلہ ذرا مشکل ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے کتابچے تیار کیے جائیں 8 صفحے 10 صفحے کے، اور پی ڈی ایف کو وائرل کیا جائے۔ جی انٹرنیٹ پر بہت ساری سائٹس ہیں، ان سائٹس کو ایسے کتابچوں سے بھر دیا جائے، روزانہ کوئی ایک اسٹیکر تیار کیا جائے اور اسے پورے سوشل میڈیا پر وائرل کیا جائے، چھوٹے چھوٹے ویڈیوز۔ ابھی دیکھیے جماعت اسلامی نے مثلا ایک پروگرام چلایا سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر، 8-10 منٹ کی ویڈیوز روزانہ وہ ریلیز کر رہے ہیں کسی ایک پہلو پر، مثلا عہد کی پابندی سیرت کی روشنی میں، اس موضوع پر میں نے ایک ویڈیو انہیں بنا کے ارسال کیا۔ اسی طرح سے مختلف ویڈیوز ہیں، اور وہ ربیع الاول کے 30 دن اس کو جو بھی طریقہ ممکن ہو سکتا ہو، آڈیو کا، ویڈیو کا، اسٹیکر کا، پوسٹر کا، بینر کا۔ ابھی کل میں نے کچھ تصاویر دیکھی، اس ریئیکشن میں حضور کی اخلاقی تعلیمات پر مشتمل جو احادیث ہیں ان کے بینر تیار کرائے دیوبند میں لوگوں نے، اور مختلف چوراہوں پر، حتیٰ کی تحصیل کے باہر بھی لے جا کر کے ایک بینر جو ایک حدیث پر مشتمل تھا وہاں لگا دیا۔ تو یہ وہ کام ہے جو کرنے کا ہے، ہمارا کام ہے پہنچانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اسی کی تعلیم دی گئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ ہمیں جائزہ لینا ہے کہ یہ بلغ کا جو عمل ہے یہ ہم کر سکے ہیں کہ نہیں کر سکے ہیں۔ اگر آپ ہم سے پوچھیں گے کہ ہم کس حد تک کر سکے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ابھی ہم کچھ بھی نہیں کر سکے ہیں، ابھی ہم اپنے مذہب کو جو ہمارے پڑوس میں رہنے والا غیر مسلم ہے اس تک بھی کلیئر نہیں کر سکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آخری ایک پیغام اس پریشانی کے عالم میں جس سے عالمی برادری گزر رہی ہے، چند سطروں میں جاننا چاہوں گا آپ سے ایک آخری پیغام تمام لوگوں کے۔
دیکھیے میں جو پیغام کے طور پر جو بات کہنی چاہیے وہ اس وقت میں دو باتیں کہوں گا. ایک یہ کہ ہمارے علماء اور فارغین مدارس کو منہج نبوی کو اپنا لینا چاہیے اور دعوت کی راہ پر چل پڑنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بحیثیت داعی کے ہوئی تھی. آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے یہی اعلان کیا تھا, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اور ساری زندگی آپ نے دعوت کا فریضہ انجام دیا ہے. جتنے بھی مراحل آتے ہیں انسانی زندگی میں وہ سب دعوت کے بعد ہیں, دعوت سے پہلے کوئی نہیں ہے. بنیادی طور پر غیر مسلم کمیونٹیز میں جتنے بھی مذاہب اور جتنے بھی اقوام ہیں ان کے درمیان ابھی تک ہم نے دعوت کا کام اس طرح سے نہیں کیا ہے جس طرح سے کرنا چاہیے تھا, جس طرح سے سیرت ہماری رہنمائی کرتی ہے اور جس طرح سے سیرت کی روشنی میں صحابہ کرام نے انجام دیا. تو بنیادی طور پر ایک تو یہ کام ہمیں کرنا ہے, اور دوسرے عالمی سازشوں کو, عالمی اداروں کی منصوبہ سازیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. عرض کر رہا تھا کہ جو یہ موقع ہے, اس موقع پر جس طرح سے آدمی کو غم غصہ آنا چاہیے تھا, کیا ہمارے مسلم ممالک کا ادنا سے یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ فرانس سے اپنے سفیر کو واپس بلاتے اور فرانس کے سفیر کو واپس کر دیتے؟ یہ ایک ادنا سا میسج تھا جو دینا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا گیا. تو لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس وقت کون سا موقف کس نے اختیار کیا ہے اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس وقت لوگوں کو ترکی کے موقف کو اختیار کرنا چاہیے اور صاف طور پر برملا کہنا چاہیے کہ فرانس کے صدر کو اپنا ذہنی علاج کرانا چاہیے. وہ نفسیاتی مریض ہے. فرانس سے ہمارے تعلقات اس وقت ہی استوار ہو سکتے ہیں جب وہ پوری مسلم کمیونٹی سے معافی مانگے اور یہ کہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر آئندہ وہاں سے کوئی حملہ نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ اظہار رائے کی آزادی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ کسی کے مقدسات, کسی کی حرمات اور کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے. جائے کہ اس کی عزت اور اس کی ناموس کے ساتھ کھیلا جائے جس کو خود ان کی کمیونٹی کے لوگ 100 گریٹ پرسنالٹیز میں سب سے اوپر رکھتے ہیں, جن کو خود ان کے محققین سب سے زیادہ کامیاب دنیا انسانیت کا لیڈر تصور کرتے ہیں. تو یہ بات لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے اور اس طرح سے ہمیں مثبت پیغام کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. بہت شکر گزار ہوں آپ کا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear audience, we appreciate your support. Thanks for watching UM Network and keep sharing and subscribing because sharing goodness is sadaqah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.